میں سردار عباس خان ایڈوکیٹ وزٹنگ پروفیسر سٹی لا کالج راولکوٹ، میں نے LLB آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی ظفر آباد سے پاس کیا اور راولکوٹ میں بطور لیڈر کام کا آغاز کیا۔ اب الحمدللہ میں سپریم کورٹ آف آزاد جموں کشمیر کا وکیل ہوں اور گزشتہ 6 سال سے سٹی لا کالج راولکوٹ میں ایز اے وزٹنگ لیکچرر بھی خدمات سر انجام دے رہا۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کرمنل لا۔ جنرلی ہم قانون کو 2 گروپس میں یا 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک ہے کرمنل لا اور دوسرا ہے سول لا۔ اب کرمنل لاز کی بھی آپس میں اس میں بہت ساری اس کی برانچز ہیں، مختلف کرائم کے حوالے سے الگ الگ لاز ہیں اور اسی طرح سول کے ہی ہیں، لیکن جنرلی ہم ان کو 2 ہی کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم کرمنل لا کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کرمنل لا ہے کیا چیز۔ اس کلاس میں ہم اس سبجیکٹ میں 3 طرح کے لاز جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے جنرل پرنسپل آف کرمنل لا۔ یا فوجداری قوانین کے بنیادی اصول۔ دوسرا ہم اس میں جو مین جو قانون پڑھتے ہیں وہ ہے PPC یا آزاد جموں کشمیر میں ہم اس کو APC کہتے ہیں۔ PPC مین پاکستان پینل کوڈ اور APC مین آزاد پینل کوڈ۔ بیسیکلی یہ پینل کوڈ جو ہے 1860 میں متحدہ ہندوستان میں اس وقت کی جو برٹش گورنمنٹ تھی اس نے بنایا تھا، اور پارٹیشن کے بعد اس کو پاکستان کے اندر بطور پاکستان پینل کوڈ کے اڈاپٹ کیا گیا، اور آزاد کشمیر میں بھی یہ قانون آزاد کشمیر یا آزاد پینل کوڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور چند امینڈمنٹ کے ساتھ وہی قانون کے جو برٹش انڈیا کے اندر تھا یا جو پاکستان کے اندر ہے، یا جو وہی قانون یہاں پر ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے اور یہی قانون ہم یہاں پر اپلیکیبل ہے۔ پینل کوڈ بیسیکلی ایک سبسٹینٹیو لا ہے۔ لا کو بھی اگر ہم جنرلی اس کو تقسیم کریں تو 2 حصوں میں کر سکتے ہیں، ایک سبسٹینٹیو لا ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے پروسیجرل لا۔ سبسٹینٹیو لا سبسٹینٹیو لا ایسا قانون ہوتا ہے کہ جو ہمیں کوئی ریمیڈی یا دادرسی پرووائڈ کرتا ہے۔ مثلا ہم کہہ سکتے ہیں یا قانون کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ whoever commit قتل عمد shall be punished، جو کوئی بھی قتل عمد کا ارتکاب کرے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ ہو گیا سبسٹینٹیو لا کہ ریمیڈی مل گئی، دادرسی مل گئی کہ اگر کسی کا کوئی رشتہ دار عزیز اگر مرڈر ہوتا ہے تو وہ اس کے پاس کیا چارہ جائی ہے کہ جو قاتل ہوگا اس کو سزا دی جائے گی، لیکن وہ سزا دی کیسے جائے گی اس کو ڈیل کرتا ہے پروسیجرل لا۔ پروسیجرل لا کو ہم ضابطہ جاتی قانون بھی کہتے ہیں یا ضابطے کا قانون۔ اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ تیسری بات اس میں جو ہے جو اس کلاس میں ہم پڑھیں گے وہ ہے حدود لاز۔ آزاد جموں کشمیر کے اندر 1974 سے حدود قوانین
شراب نوشی، زنا، تہمت زنا وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا یہ جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں اللہ نے مقرر کی ہیں، وہ ساری سزائیں آزاد جموں و کشمیر کے اندر حدود لاس ہیں یا اسلامک کرمنل لاز، اسلامک کرمنل لاز کے نام سے جانی جاتی ہیں، اور اس ٹیبل کے اندر ہم ان کو بھی کرتے ہیں۔ کرمنل لا کے بارے میں پڑھنے سے پہلے، جاننے سے پہلے ہم یہ بات ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ کرائم ہوتا کیا ہے، جرم کس کو کہتے ہیں۔ سب سے بنیادی بات ہے، اگر اس کو ہم سمجھ گئے تو پھر ہمیں کرمنل لا کے بارے میں جرم یا کرائم سے مراد ایوری ایکٹ اینڈ اومیشن، کوئی بھی فعل یا ترک فعل، ایوری ایکٹ اینڈ اومیشن which is prohibited under any law and which is punishable under any law for the time being in force, that is called crime۔ یا جرم سے مراد ایسا فعل یا ترک فعل، فعل کو کہتے ہیں ایکٹ اور ترک فعل کو کہتے ہیں اومیشن۔ ایسا فعل یا ترک فعل جو کسی قانون میں منع ہو، ممنوع ہو اور قانون میں اس کی سزا بھی مقرر ہو، اس کو کہا جاتا ہے جرم۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں ہمارا معاشرے میں کہ جن کو ہم جرم نہیں کہہ سکتے۔ مثلا جھوٹ بولنا تو منع ہے، قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا کہ جھوٹ مت بولو، لیکن اس کے لیے سزا مقرر نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو جرم میں نہیں لے سکتے۔ وہ گناہ میں تو ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کو پوچھیں گے، لیکن جرم میں وہ نہیں آتا کیونکہ اس کی کوئی سزا مقرر نہیں ہے۔ لیکن کوئی ایسا فعل کہ جس کی سزا بھی مقرر ہو اور قانون نے وہ کرنے سے روکا بھی ہو، اس کو ہم کہتے ہیں جرم۔ اور یہ بات تو ضروری نہیں کہ کوئی ایکٹ ہی ہو، فعل ہی ہو تو اس کو جرم کہیں گے۔ بسا اوقات، بعض اوقات کوئی ایسا ترک فعل بھی ہوتا ہے، یعنی کوئی فعل نہ کرنا بھی جرم ہے۔ ایسا فعل جس قانون نے منع ہے کسی بھی قانون میں اور پھر اس کی سزا بھی مقرر ہے تو اس کو ہم جرم کہتے ہیں۔ اور ایسا ترک فعل یعنی کوئی کام نہ کرنا جس کا قانون میں کرنے کا حکم دیا گیا، جس کا قانون میں کرنے کی اوبلیگیشن، پابندی لگائی گئی کہ آپ کریں، اور اگر وہ شخص جس کے اوپر وہ اوبلیگیشن ہے وہ کام نہیں کرتا تو اس کو بھی جرم ہی کہا جاتا ہے۔ مثلا ایک مثال میں نے جب آپ کو پہلے دی کہ جو کوئی قتل عمد کا ارتکاب کرے گا، قتل کرنا، کسی کی جان لینا، کسی کو ضرر پہنچانا، یہ قانون میں منع ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسے فعل کا ارتکاب کرتا ہے کہ جس میں کسی کو ضرر پہنچا ہو یا کسی کو قتل کر دیا جائے تو وہ جرم ہے، چونکہ اس کی سزا بھی مقرر کی گئی ہے اور وہ منع بھی ہے۔ اسی طرح ترک فعل سے ہے، مثلا ایک پولیس آفیسر پابند ہے قانون کہ وہ مجرم کو پکڑے، اگر وہ مجرم کو نہیں پکڑتا تو یہ اس کا ترک فعل ہے، اومیشن ہے، اور یہ بھی جرم کی تعریف میں آتا ہے۔ اس طرح جرم کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے، ایک فعل اور ایک ترک فعل۔ یہ دونوں جب کسی قانون میں پروہیبٹڈ ہو اور پھر سزا بھی مقرر ہو تو یہ جرم کی تعریف میں آ جاتے ہیں۔ اب کرمنل لاز میں ہم سب سے پہلے پاکستان پینل کوڈ یا مجموعہ تعزیرات پاکستان، جس کو آزاد جموں و کشمیر میں آزاد پینل کوڈ کہتے ہیں، اس سے ہم سٹارٹ لیں گے۔ پینل کوڈ یا مجموعہ تعزیرات یہ ایک جنرل لا ہے۔ کرائم کے حوالے سے جو جنرل لا ہے وہ پینل
لا سبسٹینٹیو لا بھی ہے کہ یہ ایک دادرسی دیتا ہے، ریمیڈی پرووائڈ کرتا ہے کسی بھی شخص کو کہ جو اپنے آپ کو اگریڈ فیل کرے، اس کے لیے یہ دادرسی ہے۔ ان ادر ورڈز یا دوسرے الفاظ میں جو کوئی جرم کرے اس کے لیے اس قانون میں سزا مقرر ہے۔ پینل کوڈ 1860 میں متحدہ ہندوستان میں اس قانون کی جو پاس ہوا، اس سے پہلے متحدہ ہندوستان میں جو فرسٹ انڈین لا کمیشن بنایا گیا، اور اس انڈین لا کمیشن کا جو پریزیڈنٹ تھا وہ لارڈ میکالے تھا۔ وہی لارڈ میکالے جس کو ہم روزمرہ گفتگو میں یا پولیٹیشنز اپنی تقریروں میں لان کا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اس نے ہمیں کو ایسا نظام تعلیم دیا ہے کہ جو ہمیں غلام رکھ رہا ہے، یہ وہی لارڈ میکالے ہے کہ جس نے 1860 میں بر صغیر کے لوگوں کو یہ قانون کا مجموعہ دیا۔ اس کے ساتھ دیگر ممبران بھی تھے اس کمیشن کے اندر، اور یہ مسودہ بہرحال 1860 میں مکمل ہوا، پاس ہوا، اور اس کے بعد پھر متحدہ ہندوستان کے اندر یہ پینل کوڈ، انڈین پینل کوڈ یا آئی پی ایل کے نام سے مشہور ہوا، آئی پی ایل۔ اور آج بھی اس کو انڈیا میں انڈین پینل کوڈ یا تعزیرات ہند کہا جاتا ہے۔ 1947 میں پاکستان بننے کے بعد یہی آئی پی ایل یا انڈین پینل کوڈ یا تعزیرات ہند، اس کو پاکستان کے اندر اڈاپٹ کیا گیا، اور یہ پاکستان میں پاکستان پینل کوڈ کے نام سے مشہور ہوا۔ اور یہی پاکستان پینل کوڈ پی پی سی جب ہم آزاد کشمیر کے اندر پڑھتے ہیں تو اس کو آزاد پینل کوڈ کے نام سے جانا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے۔ آزاد پینل کوڈ کے اندر مختلف جرائم کے حوالے سے تفصیلات موجود ہیں کہ ان جرائم کی ڈیفینیشن بھی ہے، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ ان کی سزائیں بھی پرووائڈ کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کا جو چیپٹر ڈیفینیشنز ہے، چونکہ بنیادی طور پر جو بھی ٹرمز اس بک کے اندر یا اس قانون کے اندر استعمال ہوں گی ان کے بارے میں ہمیں جاننا ہوگا، اور اگر وہ نہ جانیں تو پھر ہمیں اس قانون کو سمجھنے میں مشکل یا دقت پیش آئے گی۔ لہٰذا سب سے پہلے ہم آزاد پینل کوڈ کے اندر جو ٹرمز یا ٹرمینالوجیز استعمال ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم جانیں گے۔ یہ چیپٹر اس کا 2 ہے، اور ڈیفینیشن شروع ہوتی ہے سیکشن 6 سے۔ تو سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن سے سیکشن 8 سے شروع کریں گے۔ جینڈر، GENDER، جرائم یا جرم، کوئی بھی شخص جو جرم کا ارتکاب کرے گا وہ یا میل ہوگا یا فیمیل ہوگا، یا مرد ہوگا یا عورت ہوگا۔ لیکن یہاں اس قانون کے اندر یا آزاد پینل کوڈ کے اندر کہیں یہ تخصیص نہیں کی جائے گی کہ اگر وہاں پر لفظ ہی لکھا ہوا ہے اور جرم کرنے والی شی یعنی عورت ہے تو وہ بھی سمجھی جائے گی کہ یہ ہی ہے۔ اس کے اندر تخصیص نہیں ہے جنڈر کی، الگ سے مذکر و مؤنث الگ الگ نہیں ہے، بلکہ جہاں پر لفظ ہی لکھا ہوگا انکلوڈ شی بھی اس میں شامل ہوگی، اور اگر جہاں پر لفظ شی آئے تو اس میں انکلوڈ ہی یعنی اس میں مرد بھی شامل ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات اگر قانون کے اندر یہ لکھا ہو کہ وہ کوئی مرد جو جرم کرے، تو اگر کسی عورت نے جرم کر دیا جائے تو یہ بات سامنے آ سکتی ہے، یہ وہ ڈیفرنس دے سکتا ہے کہ چونکہ یہاں پر لکھا گیا ہے کہ فلاں مرد نے اگر جرم کیا تو میں مرد ہی نہیں ہوں، عورت ہوں، لہذا میرے اوپر اس قانون کا اعتراض نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی مرد جرم کرے لیکن قانون کے اندر لفظ شی لکھا ہو
تو پھر وہ یہ بھی لے سکتا ہے کہ چونکہ یہ عورتوں کے لیے ہے مردوں کے لیے نہیں، تو لہٰذا یہ جنڈر سے مراد اس میں یہ ہوگا کہ اس میں ہی اور شی دونوں شامل ہوں گے۔ سیکشن 9 ہے اس کی نمبر تعداد یا گنتی۔ اس قانون کے اندر اگر کہیں سنگلر لفظ استعمال ہوا، ایک شخص کے لیے استعمال ہوا، اس سے مراد بہت سارے اشخاص بھی ہوں گے، اور اگر ایک سے زائد اشخاص کے لیے کوئی لفظ استعمال ہوا تو اس میں ایک شخص بھی شامل ہوگا۔ یعنی یہاں پر سنگلر اور پلورل کی تخصیص نہیں ہوگی، واحد اور جمع کی تخصیص نہیں ہوگی، بلکہ واحد اور جمع دونوں کو ہی اس میں انکلوڈ کر دیا گیا ہے۔ سیکشن 10 ہے اس کی مین اینڈ وومن، اور یہاں اس قانون کے اندر مین اینڈ وومن کی تخصیص بھی نہیں ہوگی، بلکہ مین سے مراد کسی بھی عمر کا کوئی مرد اور وومن سے مراد کسی بھی عمر کی کوئی عورت ہوگی۔ اس میں کوئی بچے اور بوڑھے یا جوان کی تخصیص نہیں کی جائے گی۔ سیکشن 11 ہے اس کی پرسن انکلوڈ اینی کمپنی اور ایسوسیشن، یعنی پرسن لفظ جہاں پر استعمال ہوگا اس سے مراد کوئی کمپنی یا ایسوسیشن بھی ہوگی، افراد کی کوئی جماعت بھی ہوگی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ پرسن سے مراد صرف ایک شخص ہے، بلکہ کارپوریٹ جو پرسنز ہوں گے وہ سارے اس میں شامل ہوں گے۔ سیکشن 12 ہے اس کی پبلک سے مراد اینی کلاس آف پبلک، یعنی اس میں کسی بھی طرح کے جو اشخاص جو شامل ہوں گے وہ سارے پبلک کی ڈیفینیشن میں ہی آئیں گے۔ اور لفظ جہاں پر گورنمنٹ استعمال ہوگا تو اس سے مراد گورنمنٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر ہوگا۔ اس کے سیکشن 19 کے اندر جج کی ڈیفینیشن کی گئی ہے، اور جج سے صرف مراد یہ قانون جو PPC کا ہے کہ جج سے مراد صرف وہی شخص نہیں ہوگا کہ جس کو بطور جج اپوائنٹ کیا گیا ہو یا اتھورائز کیا گیا ہو، بلکہ اس میں وہ تمام اشخاص کہ جو کسی بھی لیگل پروسیڈنگ میں ہیں، چاہے وہ لیگل پروسیڈنگ سول ہو یا کریمنل ہو، اس میں وہ سارے جج کی تعریف میں آئیں گے۔ اور ایسا شخص بھی کہ جس کو کوئی عدلی فیصلہ دینے کا اختیار کیا گیا ہو، اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے کہ کوئی ایسا جو ہے وہ فیصلہ کہ جس کو کوئی اتھارٹی کنفرم کر لے، ریکٹیفائی کر لے، وہ لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے جج کی جو ٹرم ہے وہ کافی کمپریہنسو ہے کہ صرف ایک ہی شخص نہیں، بلکہ کوئی جیوری، کوئی اسیسر، کوئی ایسا شخص جو بطور کریمنل یا سول پروسیڈنگ میں کاروائی کر رہا ہو، وہ سارے لوگ جج کی ڈیفینیشن میں آئیں گے۔ کورٹ آف جسٹس سے مراد عدالت انصاف میں بیٹھا ہوا وہ جج جس کو فیصلہ کرنے کے لیے، انصاف کرنے کے لیے بطور جج پر اپوائنٹ کیا گیا ہو، بٹھایا گیا ہو، اس کو کورٹ آف جسٹس کہا جائے گا۔ پبلک سروینٹ یہاں پر دو طرح کی ٹرمز استعمال ہوں گی، ایک پبلک سروینٹ اور ایک ہوگا گورنمنٹ سروینٹ۔ پبلک سروینٹ یہاں پر پاکستان پینل کوڈ میں دو طرح کی ٹرمز استعمال ہوں گی، ایک کو کہیں گے پبلک سروینٹ اور ایک کو کہیں گے گورنمنٹ سروینٹ۔ اس کی بڑی کمپریہنسو ڈیفینیشنز یہاں پر موجود ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے، آسانی کے لیے یہ سمجھا جا سکتا ہے
کہ پبلک سرونٹ صرف اس کو کہیں گے ایسے ملازم کو کہ جو پبلک ایکسچیکر سے تنخواہ لے رہا ہو، اور باقی گورنمنٹ سرونٹ کی تعریف میں آئیں گے۔ یہ اس کی سب سے آسان اور سمجھنے والی یا سمجھ میں آنے والی ڈیفینیشن ہے۔ اور پبلک سرونٹ کے اندر اس میں کوئی بھی جو سول سرونٹ ہے وہ آتا ہے، کوئی کمیشن آفیسر ہے، اس میں ملٹری کا، نیوی کا، ایئر فورس کا، یہ سارے لوگ جو آتے ہیں، کسی عدالت انصاف کا کوئی آفیسر بھی اسی میں پبلک سرونٹ کے اندر آتا ہے، اور اس میں کوئی جیوری، کوئی اسیسر، کوئی ممبر آف پنچایت، یہ سارے لوگ پبلک کے سرونٹ کی تعریف میں ہی آئیں گے۔ نیکسٹ ہم پڑھیں گے موویبل پراپرٹی۔ پراپرٹی عموماً دو ہی طرح کی ہوگی، ایک ہوگی موویبل اور ایک ہوگی اموویبل۔ موویبل کو کہا جائے گا کہ ایسی جائیداد جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکے، اور جو اموویبل ہوگی وہ ایسی جائیداد کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر موو نہ ہو سکے، منتقل نہ ہو سکے۔ تو موویبل کو کہا جاتا ہے جائیداد منقولہ، اور جو اموویبل ہوگی اس کو کہیں گے جائیداد غیر منقولہ۔ غیر منقولہ جائیداد میں زمین یا اس کے ساتھ جڑی ہوئی اشیاء ہوتی ہیں، وہ ساری غیر منقولہ میں آتی ہیں، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ ساری منقولہ جائیداد ہیں۔ مثلا زمین کے ساتھ ایک مکان جڑا ہوا ہے، اس کو کہیں ہٹایا نہیں جا سکتا، وہ غیر منقولہ جائیداد ہے۔ زمین کے اوپر ایستادہ درخت، وہ بھی غیر منقولہ جائیداد میں آتے ہیں، لیکن اگر ان درختوں کو کاٹ دیا جائے تو پھر وہ منقولہ جائیداد میں آ جاتی ہے۔ تو اس طرح اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، مثلا گھاس ہے، لیکن گھاس اس لیے موویبل ہے کہ وہ آسانی سے زمین سے اکھاڑ کے آدمی لے جا سکتا ہے، لہٰذا وہ موویبل کی ڈیفینیشن میں آئے گی۔ لیکن جو درخت ہوں گے وہ چونکہ آسانی سے اکھاڑے نہیں جا سکتے، بلکہ ان کو کاٹ کے لے جایا جا سکتا ہے، تو جب تک وہ کاٹے نہ جائیں وہ اموویبل ہے، جب وہ کٹ گئے تو وہ موویبل کی تعریف میں آ جائیں گے۔ تو آسان بات سمجھنے کے لیے کہ زمین یا اس سے جڑی ہوئی مستقلاً جڑی ہوئی اشیاء یہ ساری موویبل پراپرٹی ہیں، اور باقی چیزیں جو آسانی سے ادھر ادھر لے جائی جا سکے، منتقل کی جا سکے، وہ ساری موویبل جائیداد یا جائیداد منقولہ کی تعریف میں آتی ہے۔ پاکستان پینل کوڈ کے اندر دو طرح کے مزید الفاظ آپ کو آئیں گے یا ٹرمز آئیں گے، wrongful gain and wrongful loss۔ wrongful gain اور دوسرا ہوگا wrongful loss۔ wrongful gain کو کہیں گے اردو میں فائدہ بے جا، اور wrongful loss ہوگا نقصان بے جا۔ فائدہ بے جا سے مراد یہ ہے اس میں کسی شخص کو فائدہ ہوا لیکن وہ فائدہ حاصل کرنے کا انٹائٹل نہیں تھا، اس کا کوئی حق نہیں تھا کہ وہ یہ فائدہ حاصل کرے۔ اور نقصان بے جا کہ کسی آدمی نے کوئی نقصان اٹھایا لیکن اسے وہ نقصان نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ بے جا ہے۔ مثلا اگر کسی آدمی نے کسی دوسرے کے پیسے دینے ہیں اور وہ اس سے لے لیتا ہے کہ نکالو میرے پیسے، 100 روپیہ میرا تمہارے ذمہ ہے، وہ دے دیتا ہے، تو دینے والے کو تو نقصان ہوا لیکن وہ بے جا نہیں ہے، بلکہ قانون وہ اس کو دینے کا
पाबंद था, और लेने वाले को फायदा हुआ तो ये बेजा फायदा नहीं है बल्कि जायज दुरुस्त लीगल फायदा है, इसलिए कि वो शख्स अपना 100 रुपया देने का हकदार था। ये जो दो टर्म्स हैं इसमें फायदा भी हुआ, किसी को नुकसान भी हुआ, तो लेकिन फायदा हासिल करने वाला शख्स वो फायदा हासिल करने का हकदार नहीं था, और नुकसान हासिल करने वाला शख्स जिसको नुकसान पहुंचा उसको कानूनन को नुकसान नहीं होना चाहिए था। मसलन एक आदमी मेरी जेब से जबरदस्ती मोबाइल निकाल लेता है या मुझसे छीन लेता है, या मेरी जेब से 1000 रुपया या मुझसे जबरदस्ती 1000 रुपया छीन लेता है। अब जिसने मुझसे 1000 रुपया या मोबाइल छीना उसको फायदा होगा, इसको कहते हैं रॉन्गफुल गेन। उसने कुछ ना कुछ हासिल किया लेकिन वो रॉन्गफुल इलीगल तरीके से हासिल किया, कानूनन तो उसका हकदार नहीं था, इसको हम कहेंगे रॉन्गफुल गेन या फायदा बेचा। और मुझे नुकसान पहुंचाया गया 1000 रुपये का या मोबाइल छीन के मुझे नुकसान पहुंचाया गया, मुझे नुकसान हुआ, रॉन्गफुल लॉस हुआ, क्यों कि मैं कानूनन को अपनी चीजें अपने पास रखने का हकदार था, मुझसे इलीगली ली गई, रॉन्गफुल मीन्स से रॉन्गफुल तरीके से ली गई, लिहाजा मुझे रॉन्गफुल लॉस हुआ। नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो डिसऑनेस्टली, ये सेक्शन है पीनल कोड की 24 और 25 इसकी सेक्शन है फ्रॉडुलेंट। डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडुलेंटली। डिसऑनेस्टली को हम उर्दू में कहेंगे बदयानती से, बदयानती से, और फ्रॉडुलेंटली हो गया धोखाधड़ी की नीयत से। डिसऑनेस्टली या बदयानती से किया गया फेल से मुराद कि कोई शख्स ऐसा फेल करे या इस नीयत से कोई ऐसा फेल करे कि जिससे वो किसी एक शख्स को फायदा बेजा पहुंचाए और दूसरे किसी शख्स को नुकसान बेजा पहुंचाए, तो कहा यह जाएगा कि वो बदयानती का मुर्तकिब हुआ है या ये फेल उसने डिसऑनेस्टली किया है। और इसके साथ साथ जो दूसरी टर्म या दूसरा लफ्ज़ हमने पढ़ा फ्रॉडुलेंटली या धोखाधड़ी की नीयत से, इससे मुराद है कि कोई आदमी कोई ऐसा फेल करे कि जिसमें धोखा देने की नीयत शामिल हो, लेकिन इससे हट के कुछ, यानी ये जो लफ्ज़ है फ्रॉडुलेंटली, इसकी कोई बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन पीनल कोड के अंदर नहीं की गई है, बल्कि इसमें सिंपल ये कहा गया कि इस नीयत से फेल किया जाए कि उसमें धोखा देने का उनसर शामिल हो। इसका मतलब है कि पीनल कोड में ये सिर्फ नीयत के ऊपर एक जुर्म करार दिया जा रहा है कि किसी आदमी ने को फेल नीयतन ऐसे किया कि उसमें धोखा देने की उनसर शामिल था। रीजन टू बिलीव, रीजन टू
کہ باور کرنے کی کوئی معقول وجہ ہو، باور کرنے کی کوئی معقول وجہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو اس وقت یا کسی بھی چیز کے بارے میں اس وقت یہ سمجھا جائے گا کہ یہ باور کیا جائے گا کہ جب وہ چیز اس کے بارے میں باور کرنے کی کوئی معقول وجہ ہو۔ سیکشن اس کی 27، property in possession of wife, clerk or servant. Property in possession of wife, clerk or servant. جائیداد جو بیوی، کلرک یا نوکر کے قبضہ میں ہو، ایسی جائیداد جو کسی شخص کی بیوی، اس کے کلرک یا اس کے نوکر کے قبضہ میں ہو تو سمجھا جائے گا کہ وہ اس کی پوزیشن میں ہے، اسی شخص کے قبضے میں ہے۔ ڈاکومنٹ، DOCUMENT، ڈاکومنٹ یا دستاویز۔ ڈاکومنٹ سے مراد یا دستاویز سے مراد کسی ایسے مواد کو ظاہر کرتا ہے کہ جو کسی مادی شے کے اوپر ان سے الفاظ یا علامات کے ذریعے سے یا ان ذرائع میں سے کسی ایک کے ذریعے سے یا ان سب کے ذریعے سے تحریر کی گئی ہو، اور ایسا مواد شہادت کے طور پر استعمال ہو سکتا ہو تو اس کو ڈاکومنٹ کہا جائے گا یا دستاویز کہا جائے گا۔ یعنی دستاویز یا تو کسی مادے کے اوپر لکھی ہوئی چیز ہوگی، وہ چاہے الفاظ کی صورت میں ہو، چاہے وہ انسو کی صورت میں ہو، اور چاہے وہ کسی علامت کی صورت میں ہو جس سے کوئی مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہو، اور ایسی چیز جو شہادت کے طور پر استعمال کی جائے اس کو دستاویز کہا جائے گا۔ ویلیویبل سیکیورٹی، یا کفالت مال، ویلیویبل سیکیورٹی یا کفالت مال۔ اس سے مراد کوئی ایسی دستاویز کہ جو کسی کا کوئی لیگل رائٹ یا قانونی حق پیدا کرے یا اس کو منتقل کرے یا اس کو ختم کرے یا اس کو مشروط کرے یا اس کو ترک کر دے کسی بھی رائٹ کو، تو سمجھا جائے گا کہ وہ ویلیویبل سیکیورٹی ہے یا کفالت مال ہے۔ ول یا وصیت، یہ سمپل سا ورڈ ہے پینل کوڈ کے اندر۔ یہ اس سے مراد کوئی بھی وصیتی دستاویز، کوئی ول ڈاکومنٹ مراد ہے جس کے اندر کوئی وصیت کی گئی۔ ایکٹ اینڈ اومیشن، ایکٹ اینڈ اومیشن کے بارے میں ہم اس آج کی کلاس کے شروع میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، ایک مرتبہ پھر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایکٹ یعنی فعل اور اومیشن یعنی ترک فعل۔ اس ایکٹ یعنی فعل سے مراد کہ کوئی ایسا کام کرنا، اور ترک فعل سے مراد کوئی کام نہ کرنا جس
एक्ट उस वक्त जुर्म होगा कि जब कि वो फेल या जो काम किसी शख्स ने किया वो कानूनन ममनू हो करार दिया गया हो और उसकी किसी कानून में सजा भी मुकर्रर हो। और ओमिशन से मुराद कि किसी शख्स की ऑब्लिगेशन की जिम्मेदारी थी कि वो कोई काम करे और उसने वो काम नहीं किया, छोड़ दिया, तर्क कर दिया, तो वो भी जुर्म की तारीफ में आएगा। और ये दोनों नस्ल पीनल कोड में इनकी अलग से डेफिनेशन बयान की गई है। सेक्शन इसकी 34 पीनल कोड की इंपॉर्टेंट सेक्शन है और ये एक ही काम अगर बहुत सारे लोगों ने किया हो और उनकी नीयत एक हो, एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, ये सेक्शन जो है कॉमन इंटेंशन की है। यानी मुश्तरका नीयत से की गई है, नीयत मुश्तरका। अगर 2 या 3 लोग या 4 लोग मुश्तरक नीयत रखते हुए, एक ही नीयत रखते हुए कोई ऐसा फेक सरंजाम दें कि जो जुर्म की तारीफ में आता हो, उनमें से नीयत उनकी मुश्तरक है, चाहे एक ने ही वो फेल सरंजाम दिया हो, समझा ये जाएगा कि वो फेल सबने अंजाम दिया है, क्योंकि उनकी नीयत एक ही थी, मुश्तरका नीयत से उन्होंने ये काम सरंजाम दिया। दो टर्म्स और इसमें इस्तेमाल होती हैं, स्पेशल लॉ और लोकल लॉ। ये सेक्शंस हैं, स्पेशल लॉ की है 41 और 42 हो गई। ये थी वो डेफिनेशंस जो हम पाकिस्तान पीनल कोड में जो हमने आज पढ़ी हैं, और इससे अलावा भी कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जो कि इस कानून को समझने के लिए ज़रूरी हैं, ताकि बाद अज़ां जब यही टर्मिनोलॉजीज़ इस पीनल कोड के अंदर इस्तेमाल होंगी तो वो हमें पहले से उनके बारे में इल्म होना चाहिए। मसलन इसमें ऑफेंस या जुर्म, और उसके बाद इलीगल और लीगली बाउंड टू डू, इंजरी, लाइफ, डेथ, एनिमल, वेसल, सेक्शन, ऑथ, गुड फेथ, हार्बर वगैरह, इन सारी चीज़ों की डेफिनेशंस हैं। ये इसलिए दी गई हैं कि जब हम इस कानून को पढ़ते हुए दरमियान में अगर कोई ऐसी टर्म आए तो उससे कोई आदमी कंफ्यूज ना हो, बल्कि समझने में मदद मिले। ये था हमारा पीनल कोड का आज का पहला लेक्चर, और ये लेक्चर हमारी वेबसाइट जो सिटी लॉ कॉलेज रावलाकोट की वेबसाइट है उसके ऊपर भी मौजूद है, आप वहाँ पर जाकर इसको मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके अलावा सिटी लॉ कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप भी है कि जिसमें आए और क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इसके ऊपर कमेंट्स भी किए जा सकते हैं। यही आज का हमारा लेक्चर था। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। वस्सलाम।